تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تربیت اور تزکیہ نفس، اس پر اس رمضان میں ہمارا فوکس ہے، اور ہر رمضان اس لیے آتا ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، اور بندہ مومن کی زندگی کا تو ہر لمحہ اسی مقصد میں صرف ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس رمضان میں ہمیں الحمدللہ ایسے مربین میسر آ رہے ہیں جو ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے۔ جب زندگی کی بات کرتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی ناگوار بات، انسان کا ذہن جھنجھنا اٹھتا ہے، جھلا جاتا ہے، فرد فوری ریئیکٹ کرتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں شدید غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسے واقعات سرزد ہوتے ہیں کہ انسان ساری زندگی پشیمان رہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش میں نے غصہ نہ کیا ہوتا۔ ہماری جیلوں میں بہت سارے ایسے لوگ بند ہیں جو کہتے ہیں بس جی غلطی ہو گئی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بس غلطی میں گھر میں بیٹھے ہوئے، میں تو یہ ایک لفظ بول بیٹھا، میں غصے میں تھا، میں کیا کرتا۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ایسے لمحات میں ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اور ہم نے انسانوں نے شرف انسانیت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا کیسے ہے؟ آئیے رمضان کے ان دنوں میں اس پر تربیت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز زندگیاں روشن ہو جائیں گی۔ آج ہم بات کریں گے صبر پر۔ صبر ہے، رمضان ہے، اور رمضان تو ہے ہی صبر کا مہینہ۔ ہماری خوش قسمتی ہمیں میسر ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں دیکھ رہا تھا 150 سال پہلے آپ کے بزرگوں میں تفسیر محمدی بھی لکھی گئی، قرآن مجید کا منظوم پنجابی ترجمہ، اور یہ تفسیر ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ فارسی بھی ساتھ اس کا متن، تو یہ ایک ایسی خدمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو پھر سے ایک دفعہ عام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، آپ جانتے ہیں، ہمارے پرماننٹ پینلسٹ ہیں، آپ ممبر ہیں قرآن بورڈ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج بخیر ہیں؟ آپ کی 12 کے قریب تصنیفات مختلف موضوعات پر، آپ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی جو ہے وہ پرنٹ ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، اور اتفاق ہے کہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کے شاگرد رشید بھی ہیں، تو آپ سرکاری کالج میں استاذ بھی ہیں، اور آپ نے یہاں وقت دیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، صبر ہے کیا؟ کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صبر کا جو لفظی معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے وہ ہے روک لینا، جی اور شریعت کی اصطلاح میں جی ہر اس فطری رد عمل کو روک لینا ہے جو کسی بھی سچویشن میں انسان کے لیے پیدا ہوتا ہے، جی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کی اجازت نہیں دیتے، جی ٹھیک۔ اس کے اپنے آپ کو روک لینا صبر فطری کہلاتا رد عمل ہے، فطری رد عمل، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اجازت نہیں۔ سبحان اللہ جی۔ لہٰذا چونکہ یہ سچویشن کے اعتبار سے رد عمل مختلف ہوتا ہے، جی اس لیے صبر کے مظاہر بھی مختلف ہیں۔ جی ٹھیک۔ لہٰذا کبھی کچھ کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے، واہ واہ واہ۔ اور کبھی چھلانگ لگا دینا صبر ہے، کبھی دشمن کے ساتھ ٹکرا جانا صبر ہے۔ ہر سچویشن کا مختلف تقاضا ہے۔ جی ٹھیک۔ اس تقاضے پہ آپ کو بہت زیادہ شدید قسم کی کوئی غمگین خبر ملی ہے، کوئی مصیبت پیش آئی ہے، جی دل کرتا ہے کہ آدمی اس پر واویلا کرے۔ جی ٹھیک۔ واویلا نہ کرنا صبر ہے، سبحان اللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دل کسی اور طرف کھینچ رہا ہے، اللہ کا حکم کسی اور طرف کھینچ رہا ہے، اس موقع پر دل کی بات نہ ماننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لینا،
یہ صبر ہے، صبر کے اس نتیجے کو میں ہوگا۔ الصبر فی الطاعات کہتے ہیں، اسی لیے علماء نے قسمیں کی ہیں کہ طاعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ بھی نفس پر قابو پائے بغیر ممکن نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ لہٰذا صبر علی الطاعات بھی ہوتا ہے۔ جی پھر آپ کسی گناہ سے رکنا چاہتے ہیں لیکن بڑی پرکشش کیفیت ہے، ترغیبات بہت جذبات جو ہے وہ آپ کو مغلوب کیے ہوئے ہیں، حالات آپ کو مغلوب کیے ہوئے ہیں، اس گناہ سے رک جانا، وہاں پہ انسان کا نفس، سارے حالات، ہر چیز گناہ کی طرف راغب کر رہی ہے، جی ٹھیک۔ لیکن وہاں گناہ سے رک جانا وہ بھی صبر ہے، اس کو صبر عن المعصیات کہتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ پھر اسی طرح کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت پہ آپ نے کیسا رد عمل دینا ہے، جی وہ ہر سچویشن اور ہر مصیبت اور ہر آزمائش کے ساتھ رد عمل کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جی ٹھیک۔ ویسے تو خوشی بھی آزمائش ہے اور خوشی کی کیفیت بھی امتحان کا لمحہ ہے، جی ٹھیک۔ تو اس موقع پر بھی آپ نے کیا رد عمل دینا ہے وہ بھی صبر کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ لہٰذا نہ کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ کوئی وضو کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ حج کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کام کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کسی گناہ سے بچا جا سکتا ہے جب تک انسان کے اندر صبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا تو پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیا پوری صبر۔ زندگی کو جو ان اللہ مع الصابرین کہا گیا، جو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہا گیا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے یہ اپنی مدد حاصل کرو، اور پھر ان ساری چیزوں کو یوں کنکلیوڈ کیا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، واہ واہ واہ۔ چونکہ اس کا ہر چیز کے ساتھ تعلق ہے واہ اور کوئی لمحہ زندگی انسان کا ایسا نہیں ہے آپ نے گناہ سے بچنا ہے، صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ ایک کیفیت جو ہے وہ ہمہ جہت ہے، جی ٹھیک۔ اور ہم اس کو سمجھنے میں اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ جہاں کوئی راستہ باقی نہ بچے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، آخر میں یعنی صبر کرو، گویا صبر اندھیرے کا نام ہے، صبر مایوسی کا نام ہے، گویا صبر مایوسی کی کیفیت کا نام ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر تو روشنی ہے، یہ تو ایک انسان کے لیے خوشگواری کا اور اللہ کی طرف سے خوشگوار کیفیت کا جھونکا ہے جو انسان کے لیے شاندار قسم کا اطمینان لاتا ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی کے لیے اس سے ایک قوت عمل کی تحریک پاتا ہے۔ تو صبر اندھیرا کیسے ہو سکتا ہے اور صبر مایوسی کی کیفیت کیسے لا سکتا ہے؟ صبر تو روشنی ہے، اندھیروں کے اندر امید کی کرن اجاگر کرنے والا اور نمایاں کرنے والا صبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سوال کر سکتا ہوں نا میں آپ سے کہ رمضان کیا یہ صبر کو پروموٹ کرتا ہے، اور کیا صبر کے بغیر رمضان گزارنا ممکن ہے؟ یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صبر کی جتنی بھی اقسام استاد محترم ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے، جی یہ ساری کی ساری بدرجہ اتم روزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ صبر کی پہلی قسم ہے صبر علی الطاعات، جی اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھنا، جی ٹھیک۔ تو روزہ اس کی بھی تربیت ہے۔ جی ٹھیک۔ اگر آپ یہ دیکھیں صبر عن المعاصی، تو روزے گناہوں کی سے حالت بچنا میں جو ہے۔ انسان گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، جی ٹھیک۔ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے اس سے بچ رہا ہے، جی ٹھیک۔ یا وہ گوئی سے فضولیات سے اجتناب کر رہا ہے، جی چاہ رہا ہے بات کرنے کو لیکن رک جاتے ہیں۔ احتیاط کر رہا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو تیسری قسم تھی صبر کی، صبر علی الاقدار، مصائب، مصیبتوں پہ، تقدیر کے فیصلوں پہ، ان چیزوں پہ صبر کرنا۔ تو روزے کی عالم میں شدت کی بھوک ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سے کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس پریشانی کی حالت میں صبر کا دامن تھامتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو روزہ ہے یہ آدھا صبر ہے۔ جی ٹھیک۔ اور ایک محدث نے یوں اس کو کوریلیٹ کیا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جاتا ہے، جی جی اسی وجہ سے روزے دار کو بلا حساب اجر دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ باقی تمام نیکیاں جو ہیں ان کو ایک کاؤنٹنگ ہے، ان کا ایک میرٹ ہے کہ اس کو اتنا دے دو، نماز والے کو اتنا دے دو، زکوٰۃ کا اتنا اجر دے دو، فلاں نیکی کا اتنا اجر دے دو، لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ کہیں گے تم دے ہی نہیں سکتے ہو، اس کا میں بلا حساب خود ہی اجر دوں، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ صبر کا ریوارڈ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ صبر صرف رمضان میں ہی ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہے؟ رمضان کے حوالے سے آپ نے بات کی۔ دیکھیں میں نے تو پہلے ہی ایک بات
کہہ دی کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جی کہ جس میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہے، جی ان کی نافرمانی سے بچنا چاہے، جی اور کسی بھی سچویشن میں درست طرز عمل پر قائم رہنا چاہے، جی جی۔ اور وہ صبر کے بغیر ممکن ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہمارے میں عرض یہاں کرتا پر ہوں ہی ہے۔ میں عرض جی، کرتا ہوں جی جی اب دیکھیں، اس کو آپ اپنے نفس کو کسی کام سے روکنے سے لے کر جی میدان جہاد میں جی جب سامنے فوجیں ہوتی ہیں جی بے شک، اور ایک بڑی فوج کو دیکھ کر دل تو یہ چاہتا ہے نا کہ آدمی یہاں سے فرار حاصل قرار کر لے، حاصل کر، ٹھیک، وہاں ٹکرا جانا صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ واہ واہ، دیکھیں ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جی اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ جی جی ارشاد، اس میں خاص طور پر جو آخر پہ جا کے اس واقعے کا اختتام واقعہ ہے، اس میں جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ایک اللہ علیہ وسلم، لڑکے کا واقعہ بتایا، کوئی بنی اسرائیل کے دور میں تھا، تو اس کو بادشاہ جادو سکھانا چاہتا تھا، اور وہ کسی راہب کے پاس بیٹھ کر جی الہامی تعلیمات کی تعلیم حاصل کرتا جی تھا۔ جی وہ آہستہ آہستہ وہ جو الہی تعلیمات تھی اس کا بھی ماہر ہو گیا اور جادو کا بھی ماہر ہو گیا۔ پھر اس کو موقع ملا ایک دفعہ آزمانے کا، اس نے آزمائش کی، اس کو سمجھ آ گئی جادوگر جھوٹا ہے اور یہ جادو کا علم غلط ہے۔ جی ٹھیک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی للہیت کی وجہ سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دی۔ سبحان اب اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہوئیں، لوگ اس کے پاس آتے تھے، دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ بہرحال بادشاہ کو ایک دفعہ جب علم ہوا تو اس نے کہا کہ اچھا وہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا، تو اس نے کہا کہ نہیں، جادو نہیں ہے، یہ تو میرا اللہ شفا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ۔ بہرحال مختصر یہ کہ اس نے بادشاہ نے اس کو اس جرم میں کہ تم توحید کی دعوت کیوں دیتے ہو، اس کو مارنا چاہا، جی جی، اور وہ مرتا نہیں تھا۔ اس کو کئی اٹیمپٹس ہوئی، کئی اٹیمپٹس ہوئی، پہاڑ پہ لے گئے گرانے کے لیے، یا پہاڑ ہلا اور باقی مارنے والے مر گئے اور وہ بچ گیا، سمندر میں لے گئے مختلف۔ جی، بالآخر اس لڑکے نے خود ہی ایک تجویز دی کہ تم ایسا کرو اللہ، کہ ایک دن جو ہے وہ سب لوگوں کو اکٹھا کرو اللہ، اور مجمع اکٹھا کر کے مجھے سولی پہ چڑھا کے واہ واہ تو میرے رب کے نام پر مجھے تیر مارو، بسم رب ھذا الغلام، اللہ، تو میرے رب کے نام پر مجھے تیر مارو پھر میں مر جاؤں۔ واہ واہ واہ، تو اس نے گویا لوگوں کو توحید کا درس دینا تھا، جو زندہ رہ کے وہ ساری دنیا تک پیغام نہیں پہنچا سکتا تھا، اس نے وہ مر کے پیغام پہنچا دیا۔ اور جب اس کو ساری دنیا کو اکٹھا کر کے، اور بادشاہ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کافر اور مشرک کی مت ماری ہوتی ہے، اس نے تو اس کو مارنا تھا، اور ساری دنیا کو اکٹھا کر کے جب بسم رب ھذا الغلام کہہ کے اس کو تیر مارا، بچے کی گردن پر تیر لگا اور وہ تو فوت ہو گیا، جی شہید ہو گیا۔ لیکن سارے لوگ جتنا مجمع اکٹھا ہوا تھا، سب نے نعرہ لگا دیا کہ ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس بچے کے رب پر۔ اللہ اکبر، اب وہ جو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ جو قرآن میں بھی اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے، خندقیں جلا، خندقیں کھودی، بڑے بڑے گڑھے کھدوائے گئے، اس میں آگ جلائی گئی، اور ان لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ جو مجھے رب مانے گا تو اس کو میں چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں سب کو جو ہے آگ میں جلا دوں۔ جی بالکل، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو جب گڑھے میں پھینکا جا رہا تھا آگ میں، اس کی گود میں بچہ تھا، شیر خار بچہ جو ہے، تو بچے ظاہر ماں کی ممتا اور بچے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال آیا، تھوڑا سا تردد پیدا ہوا، کہا کچھ نہیں اس نے، ہاں ہاں، تھوڑا سا رکی ہے واہ سوچنے کے لیے۔ واہ واہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دے دی، واہ واہ، اور بچہ گویا ہوا، اور اس نے ماں سے کہا یا امہ آہا، اصبری واہ انک انت علی الحق، واہ واہ واہ، کہ اے میری ماں تو صبر کر، سے کام لے، اس لیے کہ تو حق پر ہے۔ واہ واہ، اب وہاں پہ صبر کیا ہے؟ آگ میں چھلانگ لگا چھلانگ دینا، لگا دینا صبر ہے، لہٰذا وہ اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی، صبر کا اظہار وہاں پہ یہ ہوا۔ لہٰذا یہ صبر کا جو معاملہ ہے، کوئی عمل بھی انسان کا اس سے خالی نہیں ہے۔ رہ گئی بات رمضان اور غیر رمضان کی، تو رمضان کو تو وہو شہر الصبر کہا گیا، اور روزہ بھی صبر ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے کے لیے جہاں سے آغاز ہوتا ہے روزے کا، یعنی سحری کا وقت، جی آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو کہیں بھی فطری طور پر یہ کسی بھی معاشرے میں کھانے کا وقت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور ٹائمنگ کسی معاشرے میں یہ کھانے کا وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی اس وقت کھانے کا حکم ہے کہ اٹھو اور کھانا کھاؤ، تسحروا، تسحر، اور پھر فرمایا کہ اس میں اہل کتاب کے روزے میں اور ہمارے روزے میں جی، فرق ہی سحری کا ہے، اور سحری ضرور کھاؤ اس لیے کہ ان فی السحور برکہ، اس میں برکت اس کھانے کے اندر بڑی برکت ہے۔ بے شک، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کو دل نہیں چاہ رہا اللہ اکبر،
اس وقت آپ نے اٹھ کے کھانا ہے، صبر تو وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی کھانا کھانا بھی صبر کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اور پھر سارا دن کھانا کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کھانا صبر ہے. واہ واہ. یوں یہ صبر سکھایا جا رہا ہے. اصل میں اس صبر کی ضرورت رمضان میں نہیں ہے. جی ٹھیک. اس صبر کی ضرورت پوری زندگی میں ہے. جی ٹھیک. پوری زندگی انسان جب اطاعت کرتا ہے. دیکھیں ایک شخص جنگ میں میدان جہاد میں کھڑا ہے، پہرا دے رہا. جی ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ جو استعمال فرمایا رباط کا، جی اور آپ نے فرمایا ایک رات کو جو پہرا دیتا ہے نا، جی یا رباط یومن بھی آیا ہے جی. اور رباط لیلتن بھی، ایک رات کا پہرا یا ایک دن کا پہرا، جی جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جی جی. ایک شخص اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے جی ٹھیک. وہاں کھڑا ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اور وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک طرف وہ ہے جی. اور ایک طرف شدید موسم میں وضو کر کے مسجد جانے والا، سبحان اللہ. اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے جس جذبے کی ضرورت جی وہاں شدید ہے. موسم میں جو جذبے کی ضرورت وہاں میدان جہاد میں وہ ہے، یہاں اسی بھی جذبے ہے. کی ضرورت یہاں پہ ہے. واہ. لہٰذا پوری زندگی کو محیط ہے. یہ تو کوئی عمل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اس کا اجر بھی بغیر حساب ہے. ہر چیز کی کیلکولیشن اور صبر کا اجر اس لیے کہ کوئی عمل اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. جس نے اپنے جذبوں پر قابو پا لیا، کبھی دینے کے لیے صبر کیا، کبھی لینے کے لیے صبر کیا، زندگی کے ہر لمحے میں جہر جو بھی ہے وہ اپنے اللہ کا ساتھ چاہتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. تو اسے صبر کرنا ہے. صبر کی اقسام، اس کی کیفیات. اور اب ہم بریک کے بعد کریں گے بات کہ ہماری جو معاشرتی صورتحال ہے اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن. افطار کے وقت ہم سارے جمع ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں. آج صبر پہ بات ہو رہی ہے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب. محسن صاحب یہ فرمائیے کہ ہماری جو معاشرتی صورتحال ہے، بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا، اس میں بہت سے پہلو ایسے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے. گوٹھ گاؤں ہو، شہر ہو، سڑکوں کی ٹریفک ہو. خیر یہ اب تو ٹریفک بڑی کم ہوئی، پیٹرول کا استعمال بھی دنیا میں کم ہوا. تو ان حالات میں جبکہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ رمضان افطار کے وقت میں ایسا ایک کیفیت ہوتی ہے اور بے صبری، اور سارے دن کا صبر کرنے والے وہاں اپنے ہوش و آواز کو بیٹھتے ہیں. پھر گھروں کے اندر باپ آتے ہیں شام کے وقت، چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ غصہ کرے اور وہ بچوں کو مار پیٹ اور کوئی اس طرح کی چیزیں. پھر مختلف جگہوں پر دفاتر میں ہم دیکھتے ہیں وہ روزہ ہے چونکہ، تو اب کوئی کام نہیں ہو سکتا، مختلف معاملات ہیں. تو ان معاشرتی رویوں کو درست کرنے کے لیے صبر سے کیسے کام لیں؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہم سامنے رکھیں. جی. یعنی قرآن مجید ہمیں صرف صبر کا نہیں کہتا، صبر جمیل. صبر جمیل کا کہتا ہے. فصبر جمیل. جی. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات ایڈ کی ہے کہ عام صبر میں اور صبر جمیل میں کیا فرق ہوتا ہے. جی ٹھیک. ہمارے معاشرے میں پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ صبر تو کر لیتے ہیں جی. لیکن صبر جمیل نہیں کرتے. جی ٹھیک. عام صبر اور صبر جمیل میں فرق یہ ہوتا ہے جی کہ زبان پہ کوئی حرف شکایت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، اور اس کیفیت سچویشن میں اچھا رد عمل دیا جائے جی ٹھیک. اور خوبصورت اقدام کیا جائے، تو اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح صفح جمیل ہے. اور بعد میں بھی اس میں کوئی ملال نہ ہو. بعد میں بالکل بعد میں بھی اس کے دل میں یہ ملال نہ ہو کہ میں نے اس موقع پر یہ کیوں نہیں کیا. یہ بھی صبر جمیل کا حصہ ہے. واہ 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 واہ. آپ فرما رہے تھے ایک بات. جی. تو میں اسی طرح سے کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید نے صبر بھی وہ حکم دیا ہے صبر جمیل کرو، اور معافی کے بارے میں بھی کہا ہے صفح جمیل. فصفح الصفح الجمیل. سبحان اللہ. جمیل کا معنی ہوتا ہے ویری بیوٹیفل، خوبصورت، بہت ہی اچھا. اللہ جمیل و یحب الجمال. جی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ معافی بھی خوبصورت معافی دو.
واہ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ خوبصورت معافی وہ ہوتی ہے جی۔ جس میں آپ غلطی کرنے والے کو کوئی احساس نہ دلائیں، اسے ریمائنڈر نہ دیں، واہ واہ، اس سے یہ نہ کہیں کہ تو نے میرے ساتھ فلاں موقع یہ پہ کیا ایسے تھا کیا اور تھا، میں فلاں یہ کر ایسے رہا کیا ہوں۔ تھا، ٹھیک، اور ان فیوچر بھی کبھی اس کو احساس نہ اس دلائیں۔ طرح کا احساس نہ دلائیں، اللہ، تو یہ ہوگا صفح جمیل، اور کوئی شکوہ شکایت نہ ہو تو یہ صبر جمیل ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے جی کہ بلکہ بعض خواتین کا تو خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ، ہماری مائیں بہنیں ہیں بہت قابل احترام ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا جی جی، کہ جب گالیاں دے دے کے تھک جاتی ہے نا تو پھر کہتی میرا تو صبر ہی ہے، ساڈا تو صبر ہی ہے۔ میرا تو صبر ہاں ہی ہے۔ یہ نہیں ایک عجیب یا رو دھو کے بندہ تھک گیا جب، بالکل خوب جزا فضا کی، زبان پہ شکوے شکایتیں، یہ اس کے کوئی جانے کا وقت تھا، اللہ تو کیوں اس کو پہلے لے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر جب کوئی ہفتہ 10 دن گزرے پھر کہا میرا تو صبر ہی ہے، تو یہ صبر جمیل۔ شکوے ہم کرتے ہیں، شکر سے عاری ہیں، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ حدیث شریف بھی تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جو ابتدائے صدمہ میں صبر کیا گیا، اصل میں تو صبر وہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جو رو دھو کے تھک آ گئے، سارا غبار نکال لیا اور پھر کہا میرا تو صبر ہے، اس حوالے سے ذرا میں چاہتا ہوں آپ تربیت فرمائیے۔ دیکھیں اصل میں بات وہی ہے، کیفیات کا بھی ایک موقع ہوتا ہے۔ جی جی جب آپ کو وہ کیفیت درپیش ہے جی جی، تو اسی وقت صبر کا تقاضا ہے۔ فوراً، وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، جی جی، اگر بعد میں کیفیت وہ ہے تو پھر اس وقت بھی تقاضا اس ہے۔ وقت بھی تقاضا ہے۔ جس وقت کی سچویشن ہے اس وقت جس صبر کا تقاضا ہے وہ سچویشن کے مطابق ہے۔ جی ٹھیک، لہٰذا اسی لیے اس کا مرادی معنی ڈٹ جانا بھی کیا جاتا ہے جی ٹھیک، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے رہیں، جی سچویشن جیسی مرضی ہو، جی ٹھیک، بہت شدید خوشی لوگ جی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جی جی، تو اس میں خوشی کے موقع پر شکر کی بات کی ہے سبحان اللہ، کہ ان اصابتہ سرا شکر، تو پھر وہ شکر کرتا ہے، جی ٹھیک، فکان خیر لہ، تو اس کے لیے بہترین ہو جاتا ہے۔ جی ٹھیک، اور ان اصابتہ ضرا صبر، صبر کا ذکر اگرچہ شکر بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا، جی اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں جی جی، اور اس کو نفسیاتی کیفیات کے اعتبار سے دیکھیں تو اپنے آپ کو مولڈ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو لگام دینی پڑتی ہے، شیطانی قوتوں کو کے آگے بند باندھنا پڑتا ہے، جی ٹھیک، پھر جا کے انسان شکر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جی بے شک، لہٰذا شکر کا کوئی عمل بھی اور صبر کے بغیر ممکن شکر کا نہیں کوئی مظہر بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کو نہیں کہا، اس لیے کہ صبر جس چیز کو روکنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جی، اس کا موقع اس وقت آتا ہے جب انسان کسی مصیبت میں پھنستا ہے۔ جی ٹھیک، اس لیے اندر صدمۃ الاولیٰ کہا ہے کہ جس وقت جھٹکا لگتا ہے، جس وقت مصیبت لگتی ہے، جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ لمحہ ہوتا ہے جب کیفیت، جذبات اور نفسیات کے اعتبار سے انسان اپنی پیک پہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک، اس لیے فرمایا اندر صدمۃ الاولیٰ۔ لیکن اگر کوئی آپ کو پہنچنے والی مصیبت جو ہے وہ ایسی بھی ہو سکتی ہے، شروع میں تکلیف کم ہو، بعد میں تکلیف زیادہ بعد ہو، میں زیادہ ہو جائے، لہٰذا جیسے جیسے تکلیف بڑھے گی ویسے ویسے صبر کا موقع بڑھے گا۔ اور یہ ایک ایسی آن گوئنگ پریکٹس ہے، اور یہ ایک ایسی مطلب یوں کہہ لیں کہ پوری زندگی پر محیط ایک عمل کا نام ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جتنی آسانیاں پیدا ہوں گی جی اتنا زیادہ صبر کا موقع کم آئے گا، جی ٹھیک، اور جتنی زیادہ مشکلات آئیں گی اتنا زیادہ صبر کا موقع زیادہ آئے گا۔ اس لیے کہ وہاں ڈٹنا پڑتا ہے، اور کوئی شخص اگر ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی خوشحالی میں رہا ہے اور ساری زندگی اس کو کوئی ایسی سچویشن پیش نہیں آئی کہ جس میں اس کو اپنے آپ کو روکنا پڑے، نفس کو قابو کرنا پڑے، تو اس کے ساری زندگی صبر کا موقع ہی نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو۔ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ فرمایا ہے، واہ، دو ٹول ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے، تو گویا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی مدد سے محروم ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ بھی اللہ کی مدد سے محروم ہے۔ اللہ، لہٰذا یہ دو ٹول ہیں، ان ٹولز کو اگر کوئی شخص رہے گا تو اس کو صبر ملے گا، اور یہ صبر کی جو کیفیت ہے، یہ یا صبر کی جو توفیق ہے، جی یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر صبر بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو سویپنگلی ہم ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہی عطا کرتا تو اس کی ایک حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کا، یہ غالباً ابو داؤد شریف کی حدیث ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کا ایک مقام متعین کر لیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ جو مقام متعین کیا ہوتا ہے اس کے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کہ اس مقام تک پہنچ سکے. اچھا ٹھیک، یعنی ایک مقام اللہ نے لکھ دیا کام متعین ہو گیا ہے، لیکن اس کے اعمال اس ہے قابل نیچے. نہیں. واہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابتلاہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ اکبر. مبتلا کر دیتا ہے کسی آزمائش، مصیبت میں. کسی مصیبت میں. وہ مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جسم کی مصیبت، فی جسدہ او مالہ مال میں، او ولدہ، یا اولاد کی مصیبت. اولاد میں، اللہ اکبر، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ اکبر. ثم صبرہ اللہ، یا ثم صبرہ علی ذالک، پھر اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے اس پر. واہ واہ، اور وہ کرتا ہے. ظاہر ہے توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی. تو پھر تو جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے جو درجہ اس کے لیے لکھا ہوتا ہے. تو یہ اندازہ کیجئے کہ یہ صبر اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مشکلات آئیں گی تو صبر کا موقع پیدا ہوگا، اور صبر بلندی درجات کا اور باعث. صبر ہوگا تو وہ بلندی درجات کا باعث ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہم سورہ عصر پڑھتے ہیں، طالب علم ہوں، سیکھتا ہوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میں اسے یوں پڑھا کروں یا یوں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ یہ آخری جو درجہ ہے یہ اوپر کی طرف ہے یا نیچے کی طرف ہے؟ اس میں ہم کوئی دو ٹوک بات نہیں کہہ سکتے. جی. ہم اسے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ایک سطح بالصبر. پر، ایک ہاں سطح جی، یہ پر. ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی سبحان رہتی ہیں. اللہ. طالب علم ایمان ہوگا تو دائیں اور عمل بائیں بھی صالح ہو ہوگا. سکتا ہے. جی، ایمان ہوگا تو عمل صالح ہے. جی ٹھیک. عمل صالح ہے تو ایمان اور عمل صالح پہ قائم رہنے کے لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے. بے شک. آپ ایمان ہی کو دیکھ لیجئے. جی. کیا جناب بلال رضی اللہ اللہ تعالی اکبر. عنہ جو استقامت کا پہاڑ ایمان پہ بنے ہوئے تھے، سبحان کیا وہ صبر کے بغیر تھے؟ اللہ نہیں ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو صبر کا درجہ بعد میں حاصل ہوا. جی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ساتھ ہی یہ ایسی توفیق بھی دی سبحان کہ اللہ، جنت بھی ان پہ مسکراتی ہوگی سبحان اللہ، کہ بلال بھی کیسا صابر ہے. اللہ اکبر. آل یاسر اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. بے شک. اسی لیے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا جی. کہ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ پوری زندگی کو محیط ہے. حتیٰ کہ جنت میں جب مومن داخل ہوں گے نا جی. تو فرشتے ان کی عظمت کو سلام پیش کریں گے. سبحان وہاں ایک اللہ. جملہ کہیں گے، سبحان اللہ. سلام علیکم بما صبرتم صبرت. فنعم سبحان عقب اللہ. الدار. سبحان تمہاری عظمت کو سلام، تم صبر کر کے آئے ہو. تو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی. فرمائیے نا جی ارشاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اعطی احد من عطاء خیر واوسع من الصبر. اللہ کے جتنے بھی انعامات ہیں جی. ان میں صبر سے بڑھ کے زیادہ بہتر اور زیادہ وسیع کوئی سبحان عطا اللہ، نہیں. سبحان اللہ، سبحان جس اللہ. کو صبر کی جسے عطا ہو. صبر عطا ہو گیا. ہاں جی. وہ جو سنتے پڑھتے ہم کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں چلتے چلتے کہ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے تو سہ گئے، تفصیل ہے. اور جب اشرفیوں کے توڑے بھیجے گئے تو انہوں نے کہا واپس لے جاؤ، وہ مار میں سہ گیا تھا، یہ زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ مشکل ہے. تو بعض اوقات مشکل میں صبر ہے اور بعض اوقات ترغیبات میں جیسے بات ہو رہی ہے، اس کے کچھ اور بڑے پہلو ہماری عملی زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہم ابھی مزید تربیت حاصل کریں گے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین ویلکم بیک. موضوع صبر ہے، رمضان کے لمحات ہیں اور ہمیں میسر ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب. آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. محسن ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب ایک تو بلندی درجات، جنت، اللہ کی رضا اور یہ ساری چیزیں کافی ہو گئی، لیکن ہم جو عام لوگ زندگی گزارتے ہیں اس زندگی میں
صبر کے ہم ذرا فوراً دیکھتے ہیں نا جی فوری فائدہ کیا ہے. تو اس زندگی میں جہات ہیں مختلف، تو ہر جہت میں صبر کرنے کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ اور ہمارا فرد، ان کے معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، تسکین کیسے ہو سکتی ہے، انسینٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کر لیا اور مدد حاصل کرنے کے لیے ٹول کے طور پر صبر کو متعارف کروا دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر لمحے زندگی میں اور ہر مرحلے پر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو یہی وہ بنیادی ٹول ہے جو انسان کو انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی کامیابی دلاتا ہے. دیکھیں، جو کافر ہے نا، کافر کے کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اس کو ان چیزوں پر اور صبر اور شکر اور اس طرح کی چیزیں اور توکل، اس کا توکل اور اس کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، اسباب پر ہے. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ اسباب کی وجہ سے وہ کوئی کامیابی وقتی طور پر حاصل کر لے، یہ ممکن، وقتی طور پر کوئی فائدہ اٹھائے، یہ بھی ممکن ہے. لیکن اہل ایمان کے لیے جو کامیابی کے اصول ہیں وہ اور ہیں، جو کافروں والے کامیابی کے اصول ہیں وہ اور ہیں. کافروں کی کامیابی ہے موت سے پہلے تک، لہٰذا وہ کسی موقع پر وہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ کافروں کا زمین پہ دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. متاع قلیل، یہ تو تھوڑی سی بات ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر انہوں نے بہت برے ٹھکانے میں جانا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو سورہ آل عمران کے اندر کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا، کیونکہ یہ واحد ٹول ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو تو فلا غالب لکم، انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے. یہ ہے دنیا کا فائدہ. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تم اس راستے پہ نہیں آتے، صبر والے راستے پہ نہیں آتے، تم نہیں ڈٹتے اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، تم گناہوں سے بچنے پر نہیں ڈٹتے، تم مصیبتوں پہ صبر نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی معیت بھی حاصل نہیں ہوگی. اور جب اللہ کی معیت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تمہیں چھوڑ جائے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا بس پھر کیا باقی؟ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی آ نہیں سکتا، کون ہے؟ کوئی مدد ہو نہیں سکتی. اللہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. تو یہ جو دنیا کے فائدے ہیں، یہ دنیا کا جتنا اسباب و سامان ہے، یہ بھی اسی سے ملنا ہے. اور دیکھیں، انسان کو جیسے میں نے پہلے کہا، جتنا مشکل دور آتا ہے نا، اتنے صبر کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے کہا، صحابہ موجود تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، کہ میرے صحابہ تمہارے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، ڈٹنے کا دور ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خیر القرون ہے وہ اتنا صبر کا دور نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ایک اعتبار سے، وہ دوسری حدیث سے میں عرض کروں تو وہ ایک اعتبار سے وہ بھی صبر ہے. یعنی ابتداء میں جب جو حالات ان کو پیش آئے، بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا، جب شروع میں آئے تھے تو یہ بھی اجنبی معاشرے میں کسی نے ان کو قبول نہیں کیا. تو اس اعتبار سے جو صبر کے مواقع اس وقت تھے وہ بعد ازاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ریاست مدینہ قائم کر دی، فتوحات ہو گئیں، تو وہ صبر کے مواقع کم ہو گئے. ٹھیک، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَسَيَعُودُ غریبا، کہ ایک عنقریب پھر ایک موقع آئے گا، پھر اسلام اجنبی ہو جائے گا، وہ پھر صبر کا موقع آ جائے گا. تو گویا اس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایام الصبر آئیں گے اس دور میں صبر ہوگا بڑا مشکل. وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے. صبر کا دور ہے، اور جو صبر کا دور ہوتا ہے مشکلات کا دور ہوتا ہے، اور مشکلات کا دور ہوتا ہے تو اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا، اور جس قدر مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی. اور وہ جو دوسری حدیث سیعود غریبا والی میں عرض کر رہا تھا، اس میں بھی آگے ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من الغربا، کیونکہ آپ نے فرمایا طوبی للغربا، اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. یعنی جن کو معاشرے میں مس فٹ سمجھا جائے، لوگ اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. تو صحابی پوچھتا ہے من الغربا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہے اجنبی؟
وہ کون ہے؟ تو ٹھیک، اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر ڈٹے رہتے ہیں زندہ رکھیں گے اس کو، اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے۔ اللہ لہٰذا حالات جہاں مرضی پہنچ جائیں، جب تک آپ صبر علی الطاعات نہیں کریں گے، صبر عن المعصیات نہیں کریں گے، اور صبر علی المصیبات نہیں کریں گے، اور کوئی راستہ جنت کو جانے والا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حالات کوئی بھی ہو، وباؤں کا زمانہ ہو، بے دینی عام ہو، الہادی قوتیں جو ہیں اور طاغوت وہ چڑھائی کر رہا ہو، تو ایسے وقت میں صبر کرنے والے، تو آج کل کچھ وہی حالات نہیں ہو گئے؟ بالکل نو ڈاؤٹ وہی حالات ہیں، جی اور صبر آزما مراحل ہیں جی جی جن سے اہل ایمان گزر رہے ہیں، جی ٹھیک، لیکن ہمیں مایوسی کی کیفیت میں جانے کی بجائے اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، جی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا إِنَّا لِلَّهِ لِلَّهِ وَإِنَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حوصلہ دیا، مکی دور میں جب آپ کے اتنا بوجھ پڑا ہوا تھا جی۔ کہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، اللہ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسا وقت آئے گا، ان مع العسر یسرا، یسرا، ان مع العسر یسرا۔ دہرایا، حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں آتی ہیں، اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنی بڑی پھر ڈگری بھی ہوتی ہے۔ صاحب 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 کا پوری تاریخ کا کے پھر انہوں نے تقاضا تو دلائل یہ ہے۔ دیے۔ جناب ابراہیم نے جب صبر کیے رکھا اللہ اکبر، تو امامت کے مرتبے پہ سبحان کیسے فائز ہوئے، سبحان خانہ کعبہ میں، بیت اللہ الحرام میں، حجر اسود اور صفا مروہ اور میدان مینا میں کیسی یادیں اللہ نے ان کی سبحان رہتی دنیا تک جاری کر سبحان دی۔ اللہ، جناب اسماعیل کے تذکرے کیسے آج تک جاری انی ہیں۔ جاعلک للناس اماما، ہاں جی۔ امام، تو یعنی جتنے بھی یہود ہیں، سماوی ادیان، جی۔ یہود، نصارہ، مسلمان، سبھی ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بالکل، اللہ اکبر، لیڈرشپ اور قیادت کی بنیادی یہ دو ہی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ امت اسلامیہ بھی اگر لیڈرشپ پہ آنے چاہتی ہے تو صبر اور یقین، جی ٹھیک، صبر اپنے پورے معنی کے ساتھ جی ٹھیک۔ اور اللہ کی ذات پر یقین۔ ہمارے لوگ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، چلتے چلتے گھروں میں جو معاشرتی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے کے جو مواقع پیدا ہوتے ہیں، ان میں صبر کتنا ضروری ہے؟ بالخصوص ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، بڑے مسائل گھروں میں الجھنیں اس وجہ سے ہو جاتی ہیں، تو وہ صبر کیسے کریں؟ ان میں تو معاملات زندگی کی ساری بنیادی طور پر صبر پر ہی قائم ہے۔ جی جی مجھے یہاں والد محترم رحمہ اللہ یاد آ رہے ہیں، جی انہوں نے ایک نکاح پڑھایا تو میاں بیوی کی آپس میں بنتی نہیں تھی، جی ٹھیک، تو جیسے بعض دفعہ غصہ نکاح خواہ پہ نکل آتا ہے، تو وہ والد صاحب کے پاس آ گئے، آپ نے ہمارا نکاح پڑھایا تھا، اچھا اب ہمارے گھر میں بڑی مشکلات ہیں۔ اچھا، ابا جی کبھی کبھی نا مزاح کے انداز میں بڑی بات سمجھا لیتے تھے، جی جی کہنے لگے بیٹی اس خاتون سے کہنے لگے جی یہ نکاح میں نے پڑھایا ہے، اس کو جبریل بھی نہیں توڑ سکتا، اللہ اکبر، جبریل بھی نہیں توڑ سکتا، ٹھیک، تم صبر کا دامن تھامو، ہاں، حوصلے کے ساتھ رہو، جی ٹھیک، دیکھنا اللہ برکتیں کیسی کرتا ہے۔ جی ٹھیک، اللہ نے ان کو ماشاءاللہ اولاد کی نعمت، مال کی نعمت، جی، ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس طرح ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا، جی وہ والد صاحب کے پاس آئے، جی اچھا اس نے بندے نے خود مجھے یہ سٹوری سنائی جی کہ جب ان کی کمپلینٹ والد محترم کے پاس آئی تو والد صاحب نے ان سے کہا بیٹا آج تمہارا امتحان ہے، پاس ہونا ہے کہ فیل ہونا ہے؟ اللہ اکبر، وہ ذمہ دار سادہ آدمی تھا، کہنے لگا بابا جی کیڑا امتحان، جی میں تو اب بڑی عمر میں ہوں، 25-30 سال عمر ہو چکی ہے، جو جی، چھوٹے موٹے دینے تھے امتحان وہ تو گزر گئے، جی کون چاہتا ہے کہ فیل ہو، کوئی امتحان ہے تو بتائیں میں انشاءاللہ پاس ہی ہوں گا۔ تو ابا جی رحمہ اللہ فرمایا بیٹا تمہاری مجھے شکایات پہنچ رہی ہیں، جی، یہ ازدواجی زندگی ہی تمہارا امتحان ہے، اللہ، آج اگر اس میں پاس ہونا چاہتے واہ ہو تو واہ صبر اور حوصلے سے کام لو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مجھے اس مہینے اس سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا میں وہ سبق کو میں نے یاد کیا اور آج میں بہت خوش ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تکلیف پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، آنسو بہ نکلتے ہیں، یہ صبر کے خلاف ہے؟ اس کا تو فطری کیفیات کا، ان فطری کیفیات کا جو انسان کے بس سے باہر ہیں، جی یہ ان کا تعلق صبر یا بے صبری کے ساتھ نہیں ہے۔
جی ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا، آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بہہ رہی تھیں، اور آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم یہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل مغموم ہے، لیکن ہم صبر کرتے ہیں اس پر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کیفیات انسانی بس سے باہر ہیں، جی ٹھیک. جو غم کی کیفیت ہو یا خوشی کی کیفیت ہو، انسان کو خوشی کی کیفیت میں چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خوشگواری آ جائے، یا پھر غم کی کیفیت میں انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جائے اور وہ جو دل کی مغموم کیفیت بن جائے، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. جی ٹھیک. دوسری بات جو آپ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی بات کر رہے تھے، صبر کا یہ معنی نہیں ہے لازمی طور پر کہ آپ صبر کریں گے تو وہ مصیبت دور ہو جائے گی. جی ٹھیک. اصل معاملہ صبر اور اجر کا ہے، جی صبر کا تعلق ہے اجر کے ساتھ. سبحان اللہ. لہٰذا یہ ممکن ہے کہ وہ مصیبت ویسی کی ویسے ہی رہے صبر کرنے کے باوجود. اچھا، اس میں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک سیاہ فام خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے. جی ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو صبر کرے نا تو آخرت کا اجر بہت بڑا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ آخرت کا اجر بہت بڑا ہے اور وہ جنت ہے. سبحان اللہ. اچھا، وہ کہتی ہے اچھا میں تو پھر آخرت کا اجر لوں گی. واہ 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 واہ. اور دعا آپ نہ کریں، ترجیحات. اور چل پڑی. واہ واہ. تھوڑی دیر بعد واپس آ گئی. کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا تو میں تو بے ہوش ہوتی ہوں، میں بے پرد ہو جاتی ہوں. میں سطر کا معاملہ ہے. آپ یہ دعا کر دیں کہ میرا سطر نہ کھلے اور میں بے پرد نہ ہوں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر دی. لہٰذا یہ معاملہ صبر اور اجر کا ہے. صبر کا مصیبتوں کے ختم ہونے کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، بلکہ صبر کا تعلق اجر کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلامت رکھے. خاص طور آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے، میں نے کیا کہی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جی، ہے آپ کے. وہ بات جو آپ نے نقل کی ہے اور ہمارے سامنے رکھی ہے، اس نے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے سننے والوں کی. انشاءاللہ العزیز آپ کا بہت شکریہ. آپ تشریف لاتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب ہمیں وقت دیتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب. آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین محترم، مختلف کیفیات ہیں اور ان میں صبر کرنا ہے. ظفر آدمی اسے مت جانیے، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اسے مت جانیے، خواہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش پہ خوف خدا نہ رہا. دونوں کیفیات میں صبر کرنا ہے. عیش ہے یا تیش ہے، دونوں کیفیات. اور ہر کیفیت جو بھی ہے، صبر کے انداز مختلف ہیں، اطوار مختلف ہیں، اور اسی حساب سے اجر بھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صبر والی زندگی عطا فرمائے، اور اس کے بعد جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف میں صبر کرنے والے ہیں، جو شیب ابی طالب میں صبر کرنے والے ہیں، جو زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں روشنی فراہم کرنے والے ہیں، ان کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم. برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.